شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی گفتگو کی ابتدا ایک آبزرویشن شیئر کر کے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ آبزرویشن ہے، وہ مشاہدہ ہے جو آپ بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہوں گے۔ آپ کے سامنے سے بھی اس طرح کے سینس گزرتے ہوں گے۔ بس میں نے اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں دکان سے دودھ خرید رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی دودھ خرید رہا تھا، اور اس نے شیلف سے دودھ کا پیکٹ نکالا۔ اس کے پیکٹ نکالنے کی وجہ سے دودھ کے پیکٹ جس آرڈر میں رکھے ہوئے تھے، جس ترتیب سے، وہ ان کا آرڈر بدل گیا۔ حالانکہ وہ ابھی بھی شیلف میں ہی تھے، گرے نہیں تھے، لیکن تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ لیکن اس نے پورے اہتمام سے اس کو ری ایڈجسٹ کیا، اس لائن کو، تاکہ جو دودھ کا پیکٹ جس جگہ شیلف میں تھا وہ اسی جگہ سے رکھا جائے۔ معزز ناظرین، یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے دوبارہ دیکھا ایک پارک میں۔ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈسٹ بن میں کچھ پھینک رہا ہے۔ وہ ایک بہت ٹائنی پیپر تھا جو مشکل سے دیکھنے میں نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے اس کو پھینکا ڈسٹ بن میں تو ہوا کی شدت سے وہ پیپر ڈسٹ بن کے اندر جانے کے بجائے زمین پہ گر گیا۔ شاید ہم اور آپ ہوتے تو اسی طرح گزر جاتے، کیونکہ اتنے چھوٹے سے پیپر کے بارے میں کون سوچتا ہے کہ یہ ڈسٹ بن میں نہیں گیا تو کیا ہوا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن میں نہیں گیا تو وہ پھینک کر کے گزر جاتے ہیں، کہیں بھی جائے، اپنا جو پارک کے مینٹیننس دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آ کر کے صفائی کر لیں گے۔ لیکن معزز ناظرین، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پیپر دوبارہ اٹھایا اور دوبارہ پورے اہتمام سے اس نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا۔ اس بار وہ پیپر ڈسٹ بن میں چلا گیا، اور اس بار میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، کیونکہ میں اس کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت نورانی تھا، بہت خوبصورت۔ وہ سیاہ رنگت کا مالک تھا، بلیک کمپلیکشن تھا اس کا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر اسی طرح کی کشش اور اٹریکشن تھا جیسے کہ ہر نیک آدمی، ہر اچھے آدمی کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تاکہ ایک آیت جس سے میں فیسینیٹ ہوتا رہا ہوں اپنے بچپن سے، اور جب بھی میں ابھی اس کو تلاوت کرتا ہوں، ریسائٹ کرتا ہوں، تو میں تھرل محسوس کرتا ہوں۔ آئی فیل تھرل وین ایور آئی ریسائٹ دا آیا۔ آیت کچھ اس طرح ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ Those who are bearing difficulties for our cause, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, we shall definitely guide them to our ways. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, and undoubtedly Allah is with those who act in a good manner, who act in a thorough manner. معزز سامعین، اس آیت میں دو باتیں بہت اہم ہیں اور جس پہ قرآن بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے۔ وہ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ڈیوائن کاز کے لیے اسٹرگل کرنا، ڈیوائن کاز کے لیے پریشانی جھیلنا، اور دوسرا ہے احسان۔ یہ بچپن سے میرے ذہن میں بات آتی تھی کہ ڈیوائن کاز کے لیے محنت کس طرح کی جاتی ہے، مشقت کس طرح جھیلی جاتی ہے۔ دراصل یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یعنی ٹو ورک فار ڈیوائن کاز، یا ٹو اسٹرگل فار ڈیوائن کاز، یا ٹو بیئر ڈیفیکلٹیز فار ڈیوائن کاز، یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم تھوڑی توجہ کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے راستے دکھاتا ہے۔ اور احسان جب ہم کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جس سے اللہ کی معیت، اس کی کمپنی حاصل ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، وہ کوئی مسٹیریس چیزیں نہیں ہیں، وہ اسی طرح کی زندگی ہے جو کانشیس لائف ہو، جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس سے امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا، آپ کے راستے میں مشکلیں آئیں گی۔ جب آپ ڈیوائن کاز کے لیے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے سوسائٹی آپ کو سائڈ لائن کر دے، آپ کو تنہائی جھیلنا پڑے، آپ کو الگ کر دیا جائے معاشرے سے۔ آپ نے دیکھا کہ مشہور صحافی جرنلسٹ رویش کمار صاحب کو این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ آخر کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی سچائی اور بے باکی اور صحافتی اصولوں کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے پیشہ وارانہ جو ان کی صلاحیت ہے اس سے کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان سے کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ اس راستے پہ چلتے رہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا انہیں کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا ہوگا؟
انہیں اس راستے میں بہت اسٹرگل کرنا پڑا ہوگا، کتنی گالیاں انہیں دی گئی ہوں گی، کتنے ایسے خط کتنے ایسے لیٹرز انہیں موصول ہوئے ہوں گے جس میں ان کی بہن کو، ان کی ماں کو گالی دیا گیا ہوگا، کتنے لوگوں نے ان کو ٹرول کیا ہوگا اور کتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہوں گی. لیکن رویش کمار صاحب مسلسل ڈیوائن کاز کے لیے کام کرتے رہے، سوسائٹی میں ٹروتھ پریویل کرے، سچائی عام ہو، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اپنی جو ہائی فائی جاب تھی اس سے بھی وہ مستعفی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی ایمانداری سے اور جو ان کی جو پیشہ ورانہ ایتھکس ہے، کبھی اس سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. تو آج انہیں چینل سے استعفیٰ دینا پڑا. معزز سامعین، تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم ڈیوائن کاز کے لیے کوشش کریں اور احسان کریں، احسان کا دو مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو محسنین ہیں. احسان کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک یہ پریپوزیشن الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، ٹو ٹریٹ ویل، حسن سلوک کرنا، ٹو ڈو گڈ ٹو somebody. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. یہ اردو کے احسان کے معنی میں ہے. اور جب یہ بغیر پریپوزیشن کے ڈائریکٹ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ ایکسلنٹ، کسی چیز کو بہتر بنانا. جیسے کہتے ہیں ہوا یحسن قراءتہ، وہ بہت اچھا پڑھتا ہے، ایکسلنٹ، ہی ریڈس ایکسلنٹلی. کسی بھی چیز کو بہتر طریقے سے کرنا احسان کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جو سلیبس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس کو پڑھائیں بچوں کو اور فارغ ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ احسان کے ساتھ پڑھائیں، آپ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں. جیسے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے دو ٹیچر بہت یاد آتے ہیں، ایک اپنی ڈسپلن اور ہارڈ ورک کے لیے اور دوسرا اپنی ایتھکس اور گڈ مینرز کے لیے. وہ صاحب جو مجھے اپنی ہارڈ ورک اور وہ میرے استاد جو اپنے ہارڈ ورک، اپنی محنت اور اپنی ڈسپلن کے لیے یاد آتے ہیں، وہ مولانا مقبول صاحب ہیں. یہ اتر پردیش میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بہرائچ، وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور بستی ڈسٹرکٹ میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم الاسلامیہ، یہ اس کے اب بھی استاذ ہیں اور میرے دونوں اساتذہ الحمدللہ ابھی بھی باحیات ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ مجھے کیوں یاد آتے ہیں؟ کیونکہ مولانا مقبول صاحب نے اپنا جو پروفیشن تھا اس کو انہوں نے بیسٹ طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ پوری طرح وہ ایماندار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو لیسنز وہ ہمیں دیتے تھے، اسٹوڈنٹس کی تعداد کافی زیادہ تھی کلاس میں، لیکن وہ جو لیسن متعین کرتے تھے یاد کرنے کے لیے، دوسرے دن وہ لیسن سارے اسٹوڈنٹ سے سنتے تھے اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اٹینڈ کرتے تھے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان اٹینڈڈ ہو، سب کے ساتھ ان کا فوکس برابر رہتا تھا اور وہ بہت سختی کرتے تھے صرف اس وجہ سے تاکہ ہم پڑھ سکیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ہمارا وقت ضائع نہیں ہونے دیا، ہمیں زبردستی اچھے راستے پہ چلایا اور ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. تو وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں. حالانکہ وہ چاہتے تو اسی طرح سے کام چلا سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر ٹیچرز پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. دوسرے استاد جن کو میں بہت یاد کرتا ہوں وہ مولانا عبدالتواب صاحب ہیں. انہوں نے نہ صرف ایک ہی پڑھایا بلکہ سلیقہ بھی سکھایا. وہ کہتے تھے کہ جب کلاس میں داخل ہو تو جو تمہاری سلیپرز ہیں وہ ترتیب سے باہر ہونی چاہیے، وہ بکھری ہوئی نہیں رہنی چاہیے. اور اسی طرح سے وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے تھے. وہ کہتے تھے ہینڈ رائٹنگ اگر روزانہ ایک پیج لکھیں تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ سدھر سکتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں معزز سامعین جس کی طرف ہمارے ٹیچرز بہت کم توجہ دیتے ہیں. وہ سلیبس میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے گڈ مینرز کا خیال رکھنا، ان کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو زندگی کا راستہ دکھانا، زندگی کی ریئلٹیز بتانا، یہ بھول جاتے ہیں اور وہ صرف چند جملوں کو رٹانے پر اکتفا کر جاتے ہیں. لیکن یہ دونوں مجھے یاد تھے کیونکہ انہوں نے اپنی پروفیشن کو احسان کے ساتھ ادا کیا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اساتذہ ہمارے اچھے نہیں تھے، وہ سب بھی اچھے تھے لیکن کسی اور لحاظ سے اچھے تھے. معزز سامعین، اگر انسان یہ طے کر لے کہ اس کو اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے، ڈیوائن کاز کے لیے کام کرنا ہے اور احسان کے مرتبے پہ فائز ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ شخص بیسٹ کر رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک معمولی ڈس آرڈر کریٹ کرنے کا وہ کاز بن جائے.
وہی آدمی جو مجھے پارک میں ملا تھا. اور اسی طرح ہمارے وہ ٹیچرز جنہوں نے اپنا بیسٹ دیا، اپنے ٹائم سے زیادہ پڑھایا اور کسی اولاد کی طرح ہمیں ٹیک کیئر کیا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اپنے پروفیشن کو ایمانداری سے نبھایا. اور سوسائٹی میں وہ سارے لوگ جو ڈیوائن کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بخوبی انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ پریشان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انہیں تنہائی جھیلنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ جو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے نا، یہ ہر دنیا میں بھی ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا. اور وہ کہتا ہے نا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے دکھاؤں گا. تو وہ صرف دین کے راستے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بھی راستے ہیں کہ تمہیں کس بات پہ چلنا ہے، کس پہ نہیں چلنا، کون سے ڈیسیجنز لینے ہیں، کون سے نہیں لینے، اس میں رہنمائی کرے گا. تو اس سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. معزز سامعین، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ابتداءً انیشیل اسٹیج میں انہیں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش میں، ڈیوائن کاز کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے اور سچائی کو قائم کرنے کے لیے، ایمانداری کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں پرائز پے کرنا پڑا، انہیں اکیلا کر دیا گیا، جیسے کہ رویش کمار صاحب کو اس وقت کر دیا گیا ہے اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں. اور اسی طرح بہت سے وہ لوگ جن کا ذکر کبھی تاریخ میں نہیں آئے گا، جیسے کہ وہ شخص جس کو میں نے پارک میں ڈسٹ بن میں وہ پیپر پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو کوئی نہیں جانے گا، لیکن خدا کی نظر میں وہ ایک کامیاب شخص ہے، ایک سکسیسفل آدمی جو کسی بھی ہارم کا، کسی بھی نقصان کی وجہ نہیں بننا چاہتا ہے، کسی بھی ہارم کا کاز نہیں بننا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ چیزیں اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں. تو اگر معزز سامعین ہم اس آیت کو پڑھیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو ہمیں اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ اللہ جس کے ساتھ آ جائے اور وہ اس کو راستہ دکھانے لگ جائے، ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہوگا اور دنیا اور آخرت اس کی کتنی خوبصورت ہوگی، کتنا کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈیوائن کاز کے لیے اسٹرگل کرنے اور احسان کے اسٹیٹس پر، اس احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کی قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.